رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب سے آگے نکل گئے۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے مفردون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن مرد اور عورتیں جو بہت زیادہ بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اس کا ذکر کرنے والے تھے۔ آج کی جو نیکی ہے وہ ہے ذکر، اور ذکر کرنے والے باب ذکر سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ذکر کے بارے میں ہمیں قرآن اور سنت سے بہت کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ذکر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، مومنین مردوں اور عورتوں میں جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کام کرتے ہوئے جب ہم خاموش ہوں تب بھی ہماری زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور اس خاموشی میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کرنے والے کو اور نہ ذکر کرنے والے کو کمپیئر کیا ہے ایک زندہ اور ایک مردہ سے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یاد کرنا کیسے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کرتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرتے ہیں، اور اس کا ذکر ایک بہتر محفل میں کرتے ہیں، بہترین محفل میں کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں بہت زیادہ بکثرت تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب سب سے زیادہ جو بہترین ذکر ہے وہ تو قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہترین ذکر ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھیں، ان دنوں میں اس کی تلاوت کریں، کم از کم ایک ختم قرآن ضرور کر لیں۔ اور یہ بہت اچھا موقع ہے حفاظ کے لیے کہ وہ ان دنوں میں اپنے قرآن مجید کو ریوائز کر لیں، اس کی ریویژن دہرائی کر لیں۔ اور پھر سب سے زیادہ جو بہترین تلاوت ہے وہ نماز کے اندر ہے، تو نماز میں جتنا زیادہ ہو سکے لمبی صورتیں پڑھیں، جتنی بھی آپ کو آتی ہیں، لمبے قیام کریں۔ پھر اذکار میں صبح اور شام کے اذکار آتے ہیں، سونے سے پہلے کے، اٹھنے کے بعد کہ ہم ذکر کریں۔ تو یہ جو اذکار ہے نا، یہ ہمیں ہر برائی شر سے بچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حصن حصین، یعنی ایک مضبوط قلعہ ہے، ہمارے ارد گرد ایک سمجھے ایک مضبوط سا قلعہ بن جاتا ہے، ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ یہ اذکار ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارا تو دنیا میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے ذکر کرنے سے۔ سبحان اللہ، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ ذکر کرنے والے آسانی سے باب ذکر کے دروازے سے اندر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور نہ صرف یہ، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت باغ دیکھیں گے جن میں ہرے بھرے درخت ہوں گے۔ یہ وہی خوبصورت باغ اور یہ وہی خوبصورت درخت ہوں گے اور خوبصورت پودے ہوں گے جن کا بیج ہم نے خود بویا ہوگا اس دنیا میں ذکر کر کے، جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے کہا تھا کہ جنت بہت وسیع ہے اور اس کی زمین بہت زرخیز ہے، تو اپنی امہ کو میرا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ وہ ذکر کر کے اس میں پودے لگائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر تو ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ڈسکرائب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو جنت میں جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ اور آج کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو الفاظ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، پر میزان پر بہت بھاری ہیں۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار دن میں کہہ دے تو اس کے گناہ
معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ، تو کتنا آسان ہے، چند ہی لمحوں میں ہم کتنی اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ ذکر کرتے رہیں، اور آج کی جو دعا ہے وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، وہ ہے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، بے شک ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر کا سوال کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور اے اللہ، تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور تیرے ہی ذمہ حق کو پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر گناہوں سے پھرنے کی طاقت اور عبادت کی اور نیکی کے کاموں کی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہترین دعا ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہر وہ خیر اور بھلائی جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ہر اس شر اور برائی سے اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ دنیا اور آخرہ کی خیر و بھلائی اور شر سے بچنے کو ہم مانگتے ہیں اس دعا میں۔ اس دعا کو خود بھی یاد کریں، مانگا کریں، اور بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ فتنوں کے دور میں جب سمجھ ہی نہیں آتی، کنفیوژن ہو جاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط، تو اس دعا کو مانگتے رہیں۔ دعا بھی ذکر ہے، اس میں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارتے ہیں۔ اس باب کے بارے میں، باب ذکر کے بارے میں علماء کی اور بھی رائے ملتی ہے، جو ابھی ہم ادھر ساری کور نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب ان 10 دنوں میں ذکر کو جاری رکھنا ہے اور اس کو اپنی عادت بنا لینی ہے، ہمیشہ ذکر کرنے کی، تاکہ ہم اس دروازے سے اپنی ہمیشگی کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذاکرین میں سے کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔